امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنے لیسن نمبر 57 چیپٹر نمبر 5 سے بین الاقوامی تجارت کا تقابلی مصارف کا نظریہ دیکھ رہے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت کا نیو کلاسیکل تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ، جس کو ہم تقابلی مصارف کا نظریہ یا کمپیریٹیو کاسٹ تھیوری کا نام بھی دیتے ہیں، یا اس تھیوری کو ڈیوڈ ریکارڈو کا بین الاقوامی تجارت کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیوڈ ریکارڈو نے معاشیات کے بارے میں جو کتاب لکھی اس کا نام پرنسپل آف پولیٹیکل اکانومی اینڈ ٹیکسیشن ہے۔ ڈیوڈ ریکارڈو نے بین الاقوامی تجارت کا تقابلی مصارف کا نظریہ یا بین الاقوامی تجارت کا نیو کلاسیکل نظریہ 1817 میں پیش کیا۔ نظریے کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے اس نظریے کی جو بنیاد ہے وہ ہم نے رکھی ہے کہ اس میں بھی دو ممالک ہیں اور دو ہی اشیاء پیدا کرتے ہیں، اور اس نظریے کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شے کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے مقابلے میں سستی پیدا کر لیتا ہے، جبکہ دوسرا ملک وہ دونوں اشیاء نسبتاً مہنگی پیدا کرتا ہے، تو اس بنیاد پر تجارت ہوگی، اور پہلا ملک جس میں اس کو زیادہ برتری ہوگی تقابلی طور پر اس کو پیدا کرے گا، اور دوسرا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اسے تقابلی طور پر کم نقصان ہوگا۔ نظریے کے پراپر الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر ایک ملک میں دو اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے مصارف محنت کم ہو، اور دوسرے ملک میں دونوں اشیاء کو پیدا کرنے کے مصارف محنت زیادہ ہوں، تو پہلا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اسے تقابلی طور پر کمپیریٹیولی زیادہ فائدہ ہو یا زیادہ برتری ہو۔ اس کے برعکس دوسرا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اس کو تقابلی طور پر یا کمپیریٹیولی کم نقصان ہو۔ اس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا فائدہ حاصل ہوگا اور تجارت کرنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اب ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ ایک گوشوارے سے کرتے ہیں، جس سے ہم کوشش کریں کہ نظریہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت سے پہلے مصارف محنت کے موازنے کا گوشوارہ، یعنی مصارف محنت جب دو ممالک کے درمیان ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کس ملک میں کتنی دیر میں کتنے ٹائم میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس ماڈل ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس ہے 1 × 2 کا ماڈل ہے، یعنی اس میں ہمارے پاس دو اشیاء ہیں، دو ممالک ہیں، جبکہ عامل جو ہے عاملین پیدائش وہ صرف ایک ہے جو کہ محنت رکھی ہے ہم نے۔ اب ہم اس گوشوارے میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان 80 گھنٹے لگا کر جو ہے محنت کی وہ فی اکائی گندم پیدا کرے گا، جبکہ پاکستان ہی 90 گھنٹے استعمال کر کے کپاس کی فی اکائی پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کو محنت کے 120 گھنٹے درکار ہیں گندم کی ایک اکائی پیدا کرنے کے لیے، جبکہ اس کے برعکس ایران ہی کو محنت کے 100 گھنٹے درکار ہیں کپاس کی فی اکائی پیدا کرنے کے لیے۔
اس گوشوارے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو دونوں اشیاء پیدا کرنے پر ایران پر کلی برتری حاصل ہے، جبکہ ایران کو دونوں اشیاء پیدا کرنے پر پاکستان سے کمتری حاصل ہے۔ لہٰذا اگر ہم تقابلی طور پر دیکھیں تو تقابلی طور پر پاکستان کو ایران کے اوپر زیادہ فائدہ ہے کہ اگر پاکستان گندم کی اکائیاں پیدا کرے، اور اس صورت میں ایران کو کم نقصان ہوتا ہے کہ اگر ایران کپاس کی اکائیاں پیدا کرے۔ اب ہم اگلے گوشوارے سے دیکھتے ہیں کہ جو متبادل مصارف ہیں ان کی محنت، متبادل مصارف محنت کا گوشوارہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جس چیز میں بھی ہمارے مصارف پیدائش کم ہوں گے ملک اسی چیز کو پیدا کرے گا۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو جو متبادل مصارف ہیں اگر ہم گندم کے نکالیں تو وہ ہوتے ہیں 80 گھنٹے تقسیم 90 گھنٹے، جس کا جواب ہمارے پاس آتا ہے 0.89، یعنی پاکستان کو ایک گندم کی اکائی پیدا کرنے کے لیے 0.89 جو مصارف ہیں وہ بیئر کرنے پڑیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ کپاس کی ایک اکائی پاکستان کو اگر پیدا کرنی ہو تو اس کے جو متبادل مصارف ہیں وہ 90/80 یعنی 1.1 آتے ہیں۔ اب اس صورت میں یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے متبادل مصارف گندم کو پیدا کرنے کے کم ہیں اور کپاس کو پیدا کرنے کے زیادہ ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم ایران کو دیکھیں تو ایران کے جو متبادل مصارف ہیں وہ گندم کو پیدا کرنے کے لیے 120 گھنٹے تقسیم 100 یعنی 1.2 ہیں، اور ایران ہی کو اگر ہم دیکھیں تو کپاس کو پیدا کرنے کے لیے ایران کے پاس جو متبادل مصارف آ رہے ہیں وہ 100/120 یعنی 0.83 آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجارت کے لیے اگر پاکستان گندم کی پیداوار اور ایران کپاس کی پیداوار میں تخصیص حاصل کر لے تو بین الاقوامی تجارت کے ذریعے ایک دوسرے سے ضرورت کی شے حاصل کی جا سکتی ہے اور دونوں ممالک بھی منافع کما سکتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شے کی پیداوار میں تخصیص حاصل کرنا اس وقت تک ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے جب ان دونوں ممالک میں پیدا ہونے والی اشیاء کی نسبتی قیمتوں میں فرق ہو، یا کسی ایک شے کے متبادل مصارف جو ہیں وہ مختلف ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔